السلام کو سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کر. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی، جو بندہ اس دنیا میں عزت تلاش کرتا ہے، عزت اور شہرت کو ڈھونڈتا ہے، وہ کل قیامت کے دن رسوا ہو جاتا ہے. اور جو ادھر سر جھکا کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، کل رب ذوالجلال ساری عزتیں اسے عطا فرما دیتا ہے. اس دنیا کی عزتیں کچھ بھی نہیں، یہ عارضی ہیں، فنا ہو جانے والی ہیں، لیکن ہم ساری کوشش اس عزت کے لیے کرتے رہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ مصیبت میں ڈالے رکھتے ہیں، بناوٹ کرتے رہتے ہیں. اس دنیا کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول دیتے ہیں. دنیا میں ہم اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جو بندہ اس دنیا میں جو ہے وہ جھک کے رہتا ہے، عاجزی کے ساتھ رہتا ہے، کل رب ذوالجلال اسے عزت عطا فرماتا ہے. مولانا روم بڑی عجیب بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں فرعون اور قارون جتنا پیسہ نہیں، ہمارے پاس ان جتنی طاقت نہیں، ورنہ ہمارے ہاں بھی کافی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا بنانا چاہتے ہیں. اگر ان کے پاس بھی وہ طاقتیں آ جائیں، پیسے آ جائیں، تو یہ اپنے آپ کو سجدہ کروائے لوگوں سے. پروٹوکول کا بڑا جو ہے ہمارے معاشرے میں رواج ہے. دو گاڑیاں آگے ہوتی ہیں، دو پیچھے ہوتی ہیں، اور ایک بندہ ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح ایک دفعہ ہندوستان کا ایک اور بادشاہ گزرا ہے جس کا نام علاء الدین خلجی تھا. بہت بڑے جو ہے وہ بادشاہ تھے. ان کا ایک گورنر کسی علاقے میں جا رہا تھا، اس نے جانا تھا، تو سپاہی جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ صاف کروا رہے تھے. تو بو علی قلندر ان کے ایک درویش خلیفہ جو ہیں وہ سڑک سے گزر رہے تھے. تو سپاہیوں نے کہا کہ بابا جی ہٹ جاؤ، گورنر نے ادھر سے گزرنا ہے. بابا جی نے کہا کہ اتنی بڑی سڑک پڑی ہوئی ہے، اتنی زیادہ جگہ ہے، گزرنا تو گزر جائے، مجھے ہٹا کے گزرنا ہے اس نے. تو ان سپاہیوں نے کہا کہ بابا جی مہربانی کریں، کیونکہ گورنر صاحب آ رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے آپ سائڈ پہ ہو جائیں، انہوں نے ادھر سے گزرنا ہے. بابا جی جو ہے وہ کہنے لگے کہ میں نہیں ہٹتا، میرے ادھر چلنے سے انہیں کیا ہوگا، میں ایک سائڈ پہ جا رہا ہوں، اتنی بڑی سڑک ہے، وہ گزر جائے گا. لیکن ان سپاہیوں نے جو ہے وہ زبردستی ان بابا جی کو پکڑ لیا. بابا جی بھی پھر ضد میں آ گئے. جب یہ لوگ پہلے تو ضد کرتے ہی نہیں، درویش جو ہیں وہ ضد نہیں کرتے، لیکن اگر ضد میں آ جائیں تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب درویش جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو بھی پورا فرما دیتا ہے. ان کا یہ حال ہوتا ہے. بابا جی جو ہیں وہ ضد میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں ہٹتا. بابا جی وہاں پر چوکڑی ڈال کے بیٹھ گئے. کہا کہ اگر مجھے ہٹا سکتے ہو ہٹا لو. جو ہے بندے جمع ہونا شروع ہو گئے. جہاں کہیں بھی ایسا کوئی واقعہ ہو تو لوگ جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں. آگے پیچھے سے لوگ جمع ہو گئے کہ کیا ماجرا ہے. اتنی دیر میں وہ جو گورنر تھا اس کی سواری بھی پہنچے. اس نے آگے پوچھا کہ کیا وجہ ہے. بتایا گیا کہ یہ بابا جی جو ہیں یہ ہٹ نہیں رہے. وہ آگے بڑھا اور اس نے بابا جی سے کہا کہ تم کیوں نہیں اٹھتے, کیا وجہ ہے؟ تو ان بابا جی نے آگے سے کہا, اس کو علامہ اقبال نے بھی اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے, نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے, خراج کی جو گدا ہے وہ کیسری کیا ہے. بابا جی نے کہا کہ تم کون ہو, تم تو میرے غلام کے غلام ہو اور مجھے اٹھنے کا کہہ رہے ہیں. جب بابا جی نے یہ کہا تو اس کو اور غصہ آیا, اس نے بابا جی کو تھپڑ مار دیا. جب بابا جی کو تھپڑ مارا تو بابا جی ہنسنے لگے.
اور زیادہ ہنسے تو وہ پریشان ہو گیا کہ میں مار رہا ہوں اور یہ ہنس رہے ہیں. کیونکہ کسی شاعر نے کہا نا کہ ہم دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہم دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں. یہ جو ہنسنے والا کام ہے، کسی کے مارنے پہ، کسی کے غصہ کرنے پہ، یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے. اگر آپ کسی کے غصے پہ غصہ کریں گے تو یہ کوئی سزا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گالی دے تو اس کے بدلے میں آپ ہنسنا شروع ہو جائیں، خاموش ہو جائیں کہ اب تمہارے ساتھ کیا بات کرنی ہے، تو اسے بہت زیادہ اس سے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے. تو گورنر صاحب نے بھی سوچا کہ میں نے مارا ہے اور بابا جی ہنس رہے. اس کے دل میں جو ہے وہ خیال آیا، توجہ ہوئی کہ میں پوچھوں تو صحیح کہ اس کی کیا وجہ ہے. تو بابا جی سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا کہ، اور پھر اس نے پوچھا کہ میں کیسے آپ کے غلام کا غلام ہوں، یہ تو مجھے بتاؤ. آپ نے کہا کہ تمہیں مسجد میں آنے کے لیے کہا جائے تو تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں. تم اتنے لوگوں کو ٹائم دے رہے ہو لیکن اللہ کو ٹائم نہیں دے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نفس کے جو ہے وہ غلام ہو، اور نفس جو ہے وہ میرا غلام ہے. نفس میرا غلام ہے تو میرے غلام کے غلام ہوئے تم. تو پھر اس بابا جی نے اس بندے کو جو ہے گورنر کو جو ہے ایک لیکچر سنایا. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو تمہارے آگے پیچھے پھر رہے ہیں یہ تمہاری قدر نہیں کر رہے، یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے عہدے کی وجہ سے تمہارے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ امیروں کو جو ہے وہ غریبوں نے جو ہے وہ خراب کیا ہوا. اگر ہم امیروں کے آگے پیچھے نہ گھومیں، ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے نہ گھومیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے، وہ بھی سیانے ہو جائے، عقل مند ہو جائے. لیکن ہماری عادت، ہم جو غریب ہیں وہ امیروں کو دیکھ کے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے بابا جی نے کہا کہ یہ تمہارے عہدے کو جو ہے وہ سلام کر رہے ہیں، تجھے سلام نہیں کر رہے. آج تم جو ہے ان کو تنخواہ دے رہے ہو، کل یہی تمہیں پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. تو یہ تجھے سلام جو ہے یہ نہیں کر رہے بلکہ تمہارے عہدے کو کر رہے ہیں. تم ذرا عہدہ چھوڑ کے تو دیکھو کہ تمہاری ان کی نظروں میں کیا عزت ہے. تو اس گورنر نے پھر پوچھا کہ بابا جی میری عزت کب ہو؟ تو پھر بابا جی نے کہا کہ جب تم بادشاہی میں فقیری کرو گے تو پھر تمہاری عزت، جب تم درویش بنو گے تو پھر تمہاری عزت جو ہے وہ اصل عزت ہو. آج دیکھیں نا جو اللہ کے ولی ہیں ان سے ہمارا کیا رشتہ ہے، لیکن آج ہم ان کی عزت کر رہے ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی لگائی ہے، اللہ تعالیٰ کے دوست بنے ہیں، تو آج ساری دنیا ان کی عزت کرتی ہے. داتا علی اجمیری ان کا اندازہ کر. اسی طرح بڑے بڑے جو اولیاء اللہ ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگائی ہے، اس دنیا کو چھوڑا ہے، دنیا سے دور ہوئے ہیں تو دنیا ان کی عزت کر رہی ہے. اصل عزت یہ ہوتی ہے. اسی طرح